الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم وہی قائم ہے، سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت کر سکے اس کے ہاں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کچھ جاننے والا اللہ، سامنے والی چیزوں کو بھی پچھلی چیزوں کو بھی، حاضر غائب سب کو جاننے والا اللہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس اللہ کی ذات کے بارے میں اس کے علم کا کوئی ایسا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اتنا علم نصیب ہوتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین ان سب سے وسیع ہے، بڑی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا بلند والا عظیم الشان پروردگار ہے۔ یہ آیت، اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال کرسی کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس کا نام آیت الکرسی رکھ دیا گیا۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت یہی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور اس کے پڑھنے کا بھی حکم فرمایا۔ الفاظ تو اس کے صرف 50 ہیں، کئی آیات اس سے الفاظ کے لحاظ سے بڑی بھی ہیں، لیکن عظمت اور شان کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت
جس میں اللہ کی عظمت، کبریائی اور اس کی شان کو بیان کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف قسم کی آیات میں مختلف حالات، اعمال، اقوال، احوال بیان کیے گئے، نبیوں کا تذکرہ اور دیگر قوموں کا تذکرہ، اور اس طرح کی قیامت کی اور دوسری خبریں بیان فرمائی گئی، احوال بیان کیے گئے۔ لیکن جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی، ظاہر ہے مالک کی شان ہے تو وہ بہت بڑی عظمت والی آیات، تو اس آیت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صبح شام پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس کی برکت سے حفاظت نصیب فرمائے گا۔ اور اس کو فرض نماز کے بعد فرمایا پڑھا کرو، فرض نماز کے بعد پابندی سے بندہ پڑھے گا، پھر اللہ رب العزت اس کو موت کے ساتھ ہی جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اس کی بے شمار عظمتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، خاص طور پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ بتائیے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باتیں تو کرنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے، تاہم وہ بات آئی کہ انہوں نے پھر بیان کیا اور بتا دیا کہ عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت یہی ہے جو آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق و تائید فرمائی اور آپ نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کو اس عنوان سے بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو ہمارے سب کے رب ہے، معبود ہے، ان کا ذاتی نام اللہ ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہی سارا جہان قائم، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی ساری دنیا کی بہاریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے، اسی کے بارے میں فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی کیا کرو، جان سے بھی، مال سے بھی، اپنی زبان سے بھی اور دیگر احوال سے بھی بندہ اللہ کو ہی اپنا معبود بنائے، نظر و نیاز اسی کے نام اور ساری عبادات اسی کے نام، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، دیگر اعمال ہو، سب اللہ کے نام ہوں گی تو اللہ رب العزت اس کا بڑا عظمت والا بدلہ عطا فرمائے گا، بہت زیادہ اللہ اس کا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک سے بندہ آج بچ جائے، یہ بندہ عذاب سے بچ جائے گا۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی الحی القیوم، وہی حی و قیوم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دو ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے ہیں۔ الحی وہی ہمیشہ سے ہے، باقی سب کی زندگی عارضی اللہ رب العزت کی عطا کردہ، اور مالک ہے جو ذاتی طور پر وہ مالک ہی ہے، اور وہ حی ہے کہ ہمیشہ سے وہی زندہ، ہمیشہ سے وہی اللہ رب العزت ہے اور رہے گا۔ اس پہ نہ موت تھی نہ موت ہے، نہ فنا تھی نہ فنا ہے، وہ باقی ہے، باقی رہے گا، وہ مالک ہے، وہ حی ہے، اللہ کو پہچان لو۔ القیوم، اور وہ خود بھی قائم اور اسی کی قدرت سے سارا جہان قائم، وہی قائم رکھنے والا، وہی اللہ رب العزت ہے، اسی کا نام اللہ حی القیوم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں آیا بدر کے میدان میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھنا چاہتا تھا، آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے یا حی یا قیوم کے الفاظوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لمبی دعا مانگی، گویا ساری رات ہی لگ گئی یا حیو یا قیوم کہتے کہتے، اور لمبا سجدہ بھی کیا، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم کا ایسا ورد کر رہے تھے کہ اس میں دعا مانگی، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے غلبہ اور کامیابی نصیب فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی کہ وہ مالک ایسا ہے جس میں اونگ اور نیند نہیں۔ یہ ساری تھکاوٹ کی علامات ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے مخلوق کو سونے کی، اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، سونے کی ضرورت بھی ہے، نیند کے بغیر اس کا نظام چلتا ہی نہیں۔ مخلوق کیسے چل سکے؟ مخلوق کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، دماغ بھی تھک جاتا ہے، جسم بھی تھک جاتا ہے، یہ آرام کرے گا تو پھر آگے چل سکے گا، ورنہ اس کی بریک لگ جاتی ہے، کمزور سا ہے، مخلوق ہے، عارضی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ تھکاوٹ سے اور نیند اونگ سے پاک اللہ، وہ پروردگار اللہ، ہر وقت ہر ایک کے حال کو دیکھنے والا اللہ، ہر ایک کی بات کو سننے والا اللہ، ہر ایک کی بات کا جواب دینے والا اللہ، جو بھی سوال کرے اللہ رب العزت ہر وقت جاگ رہے ہیں، اور ہر وقت اللہ رب العزت بندے کے حال کو، اقوال کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی التجاؤں کو سنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس پہ اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ پھر بادشاہ ہمیشہ سے وہی، سدا بادشاہی اللہ کی، اللہ رب العزت ہی مالک کائنات ہے، اور وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ اسی لیے اس نے فرمایا بادشاہوں کے دل بھی ہماری انگلیوں کے درمیان میں ہے، لوگوں تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، یہ بادشاہوں کے دماغ ہم ٹھیک کر دیں گے، بادشاہوں کے دل ہم ٹھیک کر دیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ آج اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے، یہ حالات خود بخود اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہی بادشاہ ہے، اسی کی ملک ہے سب کچھ، انسان بھی اسی کے، حیوان بھی، آسمان بھی، جہان بھی، سورج چاند بھی، سب کچھ اسی کا، روشنی اندھیرے بھی اسی کے، اور دیگر کائنات کا نظام بھی اسی کا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے جو بھی ہوں سب اسی کے۔ تو یہاں اتنی بات اس عنوان سے بتائی گئی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، انسان بھی اسی کا، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا، اللہ رب العزت ہی ہے، وہی مالک کائنات۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، پھر شفاعت کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ لوگوں کی سوچ بڑی مختلف بنی پھرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں سفارش سے پار لگا دے گا، ہمارا فلاں کام جبری وہاں نظام نہیں چلے گا۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وہاں اجازت ہوگی، اور جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اس کی سفارش کی اجازت ہوگی، ورنہ ایسی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک مشرک ہی ہے، مشرک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، شرک والے کے بارے میں میری سفارش نہیں ہوگی، اور کفر والے کے بارے میں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے، اجازت فرمائیں گے، یعنی سجدے سے حضور سر اٹھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ شفاعت کیجئے، لیکن ایماندار مسلمان گناہگار کے لیے ہوگی۔ اللہ کے محبوب نبی کی شفاعت سب سے بڑی، اور ساری کائنات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ اس کلمہ پڑھنے والے کو ہوگا جو امتی ہے حضور کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور اس کے اعمال بھی بتائے گئے، لیکن اتنی بات بندہ ذہن میں رکھے، اور بھی سفارشوں کا سلسلہ تو ہوگا لیکن مالک کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں بات بتائی گئی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، سجدے کے بعد سر اٹھائیں گے، اور اللہ کے حضور آپ بات کریں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے
کہ سب پہلے اور بعد والوں کے لیے حضور ہی کی شفاعت ہوگی تو حساب کا نظام چلے گا، آگے لوگوں کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ سامنے اور پیچھے سب کو جاننے والا، اس جہان کی باتیں، اس جہان کی باتیں، زمین کے اوپر والی، اندر والی، انسان کے اوپر والی، انسان کے اندر والی، اور ساری کائنات کے ظاہر اور باطن کو سب کچھ جاننے والا وہی اللہ۔ اللہ رب العزت سب کے احوال سے واقف ہے اور سب کے اندر کی باتوں سے بھی واقف ہے، رازوں کو جاننے والا اللہ۔ وہ قیامت کے دن اپنے بندے کے ان رازوں کو ظاہر کرے گا۔ تو بہرحال اللہ بڑی قدرت اور بڑی شان والا، آج کوئی بندہ اس مالک کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ مالک بہت بڑا مالک اور اس کا علم بہت بڑا علم، اور اس کی قدرت بہت بڑی قدرت، اور اس کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت، دائمی اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ہی کا نظام قائم۔ پھر اس کی کرسی کے بارے میں فرمایا گیا۔ آج کرسی کے بارے میں بندہ کیا خیال کرے گا؟ وہ کوئی عام کرسیوں جیسی کرسی ہے مالک کی جس کے اوپر اللہ تشریف فرمائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ مالک کی کرسی ہے۔ خالق کائنات حی و قیوم اللہ، وہی سب کا معبود اور سب کے بادشاہ، اسی کی کرسی، کتنی بڑی کرسی۔ فرمایا آسمان اور زمین تمہارے سامنے، یہ چھوٹے ہیں، اللہ کی کرسی بڑی ہے، عرش عظیم بڑا، عرش عظیم کے اوپر کرسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرسی کے بارے میں ایسے سمجھو کہ اس کرسی کے سامنے یہ زمین اور یہ آسمان ایسے چھوٹے سے نظر آتے ہیں جیسے بڑے کسی میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو یا ایک کڑا پڑا ہوا ہو۔ اب وہ ایسا نظر آ رہا ہو تو بڑے میدان میں اس کتنا نظر آئے گا، چھوٹا سا ہی۔ تو اسی طرح اللہ کی کرسی کے سامنے یہ سارا جہان چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور اسی طرح یہ کرسی عرش عظیم کے سامنے ایسی نظر آتی ہے جیسے بڑے میدان میں ایک کڑا پڑا ہو۔ اللہ رب العزت کی کرسی بہت بڑی، جس پہ مالک کائنات تشریف فرمائے اور سارا جہان اس کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ حفاظت کر رہا ہے۔ آسمان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ کسی کو کوئی اس میں وہ جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، مرمت کا کرے، ریپیرنگ کرے، ایسا تو کام نہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ زمین، آسمان اور یہ جہان قائم ہے، اور اللہ رب العزت تھکتے بھی نہیں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بندہ سمجھے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند بھی ہے، عظیم بھی ہے، بڑا خالق ہے، وہی پروردگار اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اس آیت میں اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی خوبصورت صفات کو بیان کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، عظمت کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے، اور اسی کو یاد کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ صبح شام حفاظت اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ اور بھی دو آیات وہ بھی بتا دی گئی جو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ تو یہ بھی شام کو بندہ پڑھ لے، ایت الکرسی بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بندہ آج اللہ رب العزت کے اس پاک کلام سے تعلق بنائے اور اس سے اپنی نسبت ایسی قائم کرے کہ ہمیشہ تعلق اسی کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پڑھنے کا اور اللہ کے محبوب نبی نے پڑھنے کا جیسے یہ کلام دیا، اس میں سے آیات کی اپنی اپنی تاثیر، تو اس ایت الکرسی کی اپنی تاثیر اور فوائد ہے۔ پڑھا کیجئے، نمازوں کے بعد ضرور اس کی تلاوت کیا کیجئے، اور مفہوم بھی سامنے رہے تاکہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور اس کی بندگی کرتے ہوئے بندہ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بندگی والی کامیاب زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔